میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انتہائی بدقسمتی ہے. اس بارے میں جتنے بھی درد کا اظہار کیا جائے اتنا کم ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اب زیادہ ہو گئے، اب بہت زیادہ ہو گئے، اپنی دکان چمکانے کے لیے اتنی عظیم تر ہستیوں کو ہم متنازع بنانے کے چکر میں ہیں. وہ کہتے ہیں نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں وہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں. آج کوئی وکیل اہل بیت کے نام پر اپنی دکان چمکا رہا ہے، کوئی وکیل صحابہ کے نام پر اپنی دکان چمکا رہا ہے. وہ اپنی شخصیت کے حصار میں لوگوں کو قید کرنے کے چکر میں اسلام کی ان گراں قدر ہستیوں کے کردار کو متنازع کر رہا ہے. آج ٹی ویوں کے اوپر سرعام پیسے ہوتے ہیں، آج ٹی ویوں کے اوپر سرعام ان ہستیوں کے زندگیوں کے وہ معاملات کہ جو کبھی بالکل چار دیواری میں کمروں کے اندر بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ ذکر کیے جاتے تھے، آج وہ سرعام ڈسکس ہو رہے ہیں. اور ان کو بیان کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اہل علم ہیں، ہم اپنے اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اس بات سے ٹوٹلی باخبر ہیں کہ ہمارے ان کرتوتوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. اس کے نتیجے میں لوگ یا تو صحابہ سے متنفر ہو رہے ہیں یا اہل بیت کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہونا کیا چاہیے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے حضرت علی شیر خدا جیسی مقتدر ہستی، اتنی بڑی ہستی، ہم چند ٹکوں کی خاطر، ہم چند ویوز کی خاطر، ہم اپنی شہرت کے دوام کی خاطر، ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی غرض سے اور لوگوں کے جذبات کو اس آڑ میں اپنی طرف مبذول کروانے کے چکر میں ہم ان ہستیوں کی زندگی کے وہ پہلو کہ جو شاید حقیقت بھی نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں سے بہت کچھ ملتا ہے نا، تاریخ تو انسان کے ذہن کی گھڑی ہوئی ہے. آج کے دور میں بھی جو پی ٹی آئی کا ذہنی طور پر پیروکار ہے، وہ آج اگر تاریخ لکھتا ہے تو وہ عمران خان کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا. آج کے دور میں بھی اگر کوئی نون لیگ کا پیروکار ہے، وہ تاریخ لکھتا ہے تو وہ نواز شریف کو ہیرو بنا کے پیش کرے گا. تو تاریخ تو انسان کے ذہن کے اوپر بنیاد کرتی ہے. جس جانب مورخ کا ذہن ہوگا، رجحان تباہ ہوگا، وہ اسی حساب سے تاریخ لکھ دے گا. تو تاریخ کی کتابوں کے اندر پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. اس بنیاد پر ہم صحابہ کرام، اہل بیت، اسلام کی ان بڑی اور مقتدر ہستیوں کے بارے میں ٹی ویوں پر بیٹھ کر اتنی نازیبہ گفتگو کریں، اتنی جسارت کریں کہ کبھی ہم کوئی چیز کہہ دیں، کبھی ہم کوئی چیز کہہ دیں، کبھی ہم ان کے بارے میں کہ جی وہ جو حضرت امام حسن نے صلح کی ہے وہ بھی ٹوٹ چکی تھی، اس صلح کی سرے سے اہمیت کا ہی انکار کر دیں، کبھی کوئی معاملہ کبھی کوئی معاملہ. تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. تو جب بھی ایسا معاملہ ہو، ہمیں جب تاریخ کی وجہ سے ہمارے اذہان وہ متردد ہو جائے تو ہمیں محدثین کے اصول کو اپنانا چاہیے. محدثین کا کیا اصول ہے؟ ایون کہ بخاری مسلم یہ قرآن کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ سچی کتابیں جن کے بارے میں عام کہا جاتا ہے، ان کے محدثین نے بھی یہی رائے قائم کی ہے کہ اگر ہماری جمع کردہ کوئی روایت وہ قرآن کے اصولوں کے مخالف ہو، وہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے، اس کو اٹھا کے پھینک دینا اور قرآن کی آیت پر عمل کرنا. لیکن ہم اتنے نامراد ہیں، ہم اتنے، ہمارے اندر اتنی جسارت ہے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ پتہ نہیں شیطان کی طرف سے آ گیا ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کو بنیاد بنا کر، تاریخی حوالوں کو بنیاد بنا کر، کمزور سند والی روایات کو بنیاد بنا کر ڈائریکٹ قرآن سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں.
اور صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں اپنی من پسند تشریحات پیش کرنے کے اوپر مصر ہے؟ اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، وہ سب اللہ کے دربار میں پیش ہو چکے۔ اور تو اپنے اعمال کی فکر کر، تو اپنی عاقبت کی فکر کر، تو اس بات کے اوپر غور کر کہ صبح سے شام تک تیری زبان سے جھوٹ کتنے نکلتے ہیں، صبح سے شام تک تو اپنے نفس کی خاطر کتنی مرتبہ اسلام کا سودا کرتا ہے۔ تو اس بات پہ غور کر کہ تمہاری اس تلخ زبان کے نتیجہ میں کتنے سارے لوگوں کے دلوں سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کم ہو رہی ہے، اس کا توازن بگڑ رہا ہے، اس کے حوالے سے وہ متردد ہو رہے ہیں، وہ متشکک ہو رہے ہیں۔ اس بات پہ غور نہیں کرنا اور اپنا علمی رعب وہ لوگوں کے اوپر طاری کرنے کی غرض سے صحابہ کرام کے حوالے سے ایسے گفتگو کی جاتی ہے جس طرح عام دوستوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، جس طرح ہم آپس میں بیٹھ کر آج کل عمران خان اور نواز شریف کے بارے میں بات کرتے ہیں، زرداری کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ ٹی ویوں پہ یہ رمضان میں ٹرانسمیشنیں چل رہی ہیں، آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی۔ ایسے بدبخت لوگ اس صحابہ جیسی، اہل بیت جیسی مقتدر ہستیوں کے بارے میں بڑے بڑے جبے دستاریں پہن کے ایسے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ عام ہمارے زمانے کے سیاستدانوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کوئی شرم ہی نہیں، کوئی حیا ہی نہیں، کوئی شخصیات کا پاس ہی نہیں ہے، ایسی اپنی رونت میں مبتلا ہے، اور اس قدر اپنے شخصی حصار میں یہ لوگ قید ہو چکے ہیں کہ ان کو اسلام کے نفع نقصان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال چونکہ آپ کی ہستی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا را ان تمام تر ہستیوں کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف رکھیں، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ آج کل کے زمانے میں اپنے ایمان کو اس اعتبار سے محفوظ رکھنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کسی بہروپیے کے فراڈ میں مت آئے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، ان مقدر، مقتدر اور مقدس طبقات کے حوالے سے صرف ایک نظریہ آپ کے دل و دماغ میں پختہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور ان سب نے اللہ کے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں جن کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ باقی ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے، مقدمہ ابن خلدون کا یہ تبصرہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ اختلاف صحابہ دریائے خون کی مانند ہے، جو اس میں چھلانگ لگائے گا کوئی ہے جو پار لگ جائے ورنہ اسی کے اندر غرق ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہم اپنے گندے ذہنوں کے ساتھ، اپنی گندی زبانوں کے ساتھ، اپنے گندے خیالات کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فیصل بن سکیں، ہم ان ہستیوں کے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ ہماری پوری زندگیوں سے افضل ہے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے ابا و اجداد اور ہماری آنے والی تمام نسلوں کی زندگیوں سے بلند تر ہے۔ اصول ہی یہ بیان کر دیا گیا کہ جس وقت صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاک محبوب رسول کے چہرے کی زیارت کر لی، تو اس کے بعد اس کا مقابلہ کرنے کی ہماری کیا اوقات ہے؟ محدثین نے یہ اصول پیش کر دیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر قیامت تک جتنے ولی پیدا ہونے ہیں، جتنے غوث کتب ابدال پیدا ہونے ہیں، جتنے اہل علم پیدا ہونے ہیں، جتنے ورع و تقوی کے حاملین پیدا ہونے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک طرف، ان کے تقوی ایک طرف، ان کی پرہیزگاریاں ایک طرف، ان کی زندگی کے اعمال صالحہ ایک طرف،
اور صحابی رسول کے قدموں کو چھونے والی گرد کا ایک ذرہ ایک طرف، یہ اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے جائے کہ یہ دستاریں پہن کر، جبے پہن کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر ان مقتدر ہستیوں کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے الفاظ کا اپنی زبانوں سے ادا کرنے سے پہلے ہمارے اوپر موت طاری کر دے، یہ سب سے عظیم تر دعا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کی غیرت کبھی گوارا نہیں کر سکتی، اللہ کے محبوب کی غیرت گوارا نہیں کر سکتی۔ اور ہم جن ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس قسم کی باتیں جس طرح کی آج ٹی ویوں پہ ہو رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو وکیل اہل بیت بنے ہوئے، یہ جو وکیل صحابہ بنے ہوئے، یہ ایسی گفتگو جیسی یہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کر آج کل کرتے ہیں، یہ صحابہ کے سامنے کی جائے، یہ حضرت مولا کائنات کے سامنے کی جائے تو وہ برداشت کریں گے؟ وہ پل بھر میں گردن اڑا دیں گے، ان کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار بڑھ رہا ہے، امت مسلمہ کے اندر تردد کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ تو ہمیں ان معاملات کو فہاں تک رکھتے ہوئے، ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو درست